بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو بیوی کے حقوق کے متعلق ہے۔ اسلامی خاندان میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا ہمدرد، ایک دوسرے کا پردہ پوش رہنا چاہیے اور باہمی رواداری سے کام لینا چاہیے۔ دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ جس طرح لباس جسم کے عیبوں کو چھپاتا ہے اور اس کے حسن و خوبی کو ابھارتا ہے، اسی طرح شوہر اور بیوی کا اخلاق کمال یہ ہے کہ ایک دوسرے کی کمزوری کو چھپائیں، اس پر صبر کریں، ایک دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھیں اور بہتر سے بہتر صورت میں اپنے باہمی تعلقات کو ظاہر کریں۔ بیوی کے حقوق کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے۔ عورتوں کا بھی حق مردوں پر ایسا ہی ہے جیسا ان پر مردوں کا حق ہے۔ شرع کے موافق اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی وصیت کرتا ہوں، تم میری اس وصیت کو قبول کرو۔ بے شک وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو یہ تیرا ہی رہے گا۔ دوسری روایت میں ہے، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، وہ تمہارے لیے سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم اس سے لینا چاہو تو اسی حالت میں نفع حاصل کرو، اگر تم سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے اور اس کا توڑنا اسے طلاق دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کیونکہ تم نے ان کو اللہ کی ایمان کے ساتھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن اپنی ایمان والی بیوی کو برا نہ جانے، وہ ہم میں سے نہیں جو عورت اور اس کے شوہر یا غلام اور اس کے آقا میں پھوٹ ڈالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرے۔ اسلام نے بیوی کا سب سے پہلا حق مہر رکھا ہے، جس کی ادائیگی شوہر پر فرض کر دی اور حکم دیا کہ وہ خوش دلی سے ادا کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ادائیگی مہر کے لیے بے حد تاکید فرمائی ہے اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کی فرضیت کو اہمیت دی گئی ہے۔ اور ادا کرو عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، شرطوں میں سے وہ شرط سب سے زیادہ پوری کرنے کی مستحق ہے جس کے ذریعے سے تم عورتوں کی عصمت کے مالک بنو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مہر کے عوض کسی عورت سے نکاح کیا اور نیت یہ رکھی کہ وہ مہر ادا نہ کرے گا، وہ دراصل زانی ہے۔ بیوی کی ضروریات کا پورا کرنا بھی مرد کی ذمہ داری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے دریافت کیا کہ کسی بیوی کا اس کے شوہر پر کیا حق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ جب تو کھائے تو اسے کھلائے اور جب تو پہنے تو اسے پہنائے، اس کے چہرے پر نہ مارے اور اسے بددعا کے الفاظ نہ کہے۔ فرمان الہی ہے کہ خوشحال ہو، یعنی وہ دے اپنے مقدور کے مطابق اور تنگ دست اپنے مقدور کے مطابق، یہ دینا دستور کے مطابق ہو۔ لازم ہے کہ یہ نیک لوگوں پر اب اگر کوئی مرد استطاعت اور مقدور رکھنے کے باوجود اپنی بیوی کو اپنی حیثیت سے کم دے تو بیوی کو یہ حق دیا گیا ہے وہ شوہر کو بتائے بغیر اس کی دولت سے ضرورت کے مطابق لے لیا کرے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو بیوی کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں اس طرح ترغیب دی کہ جب آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ آخرت میں اجر پانے کی غرض سے کرتا ہے تو اس کے لیے صدقہ بنتا ہے۔ قانون اسلامی یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو نان نفقہ مہیا نہیں کرتا تو عدالت اسے تھوڑی سی مہلت دے سکتی ہے اور اس مدت میں بھی وہ بیوی کی ضروریات پوری نہ کرے تو پھر ان میں تفریق کرا دی جائے گی۔ اور استطاعت رکھنے کے باوجود جو کوئی شوہر بیوی کا نان نفقہ ادا نہیں کرتا تو قاضی کا فرض ہے کہ حکماً اسے نان نفقہ دلائے، اور اگر پھر بھی وہ ادا نہ ہو تو قاضی کو حق حاصل ہے کہ ان میں علیحدگی اور تفریق کرا دے۔ شوہر کا فرض یہ بھی ہے کہ بیوی کی جسمانی اور اخلاقی اصلاح کرے اور اس کی طرف توجہ دے، کیونکہ عورت صنف نازک ہے، اس لیے وہ ہر وقت مرد کی نگہداشت کی محتاج ہے
اور مرد اس کی عزت و عصمت کا نگہبان ہے، اس لیے اس بارے میں غفلت کی تو باز پرس کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بدترین شخص وہ ہوگا جو بیوی کے راز سے واقف ہو اور اس نے اسے ظاہر کر دیا ہو۔ اس کے علاوہ بیوی کے عزیزوں اور رشتہ داروں کا احترام لازم ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور بیوی بچوں کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے تو خندہ پیشانی اور شگفتہ مزاجی سے پیش آتے۔ بیوی کا فرض یہ ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، بشرط یہ کہ اس کے حکم سے اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو۔ قرآن مجید میں نیک بیویوں کو یہ صفات ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ نیک بیویاں اطاعت شار فرما بردار خاوند کی پیٹھ پیچھے اس کے مال و عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے نیک بیوی کے بارے میں پوچھا تو فرمایا، وہ بیوی جو اپنے شوہر کو خوش کر دے، جب وہ اس کی طرف دیکھے اطاعت کرے، جب وہ اسے حکم دے وہ اپنی ذات اور اپنے مال کے بارے میں کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ شوہر کا مقام بیوی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درجہ بڑھا دیا کہ ارشاد ہوا، اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں حکم دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے۔ ہم اپنے بیٹوں کو صبح و شام نصیحتیں کرتے ہیں اور صرف اپنے حقوق گنواتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے حقوق بھی گنوائے جاتے ہیں جو اصل میں ہمارے حقوق کی فہرست میں آتے ہی نہیں، لیکن ہم میں سے کبھی کسی نے بیٹوں کو پاس بٹھا کر یہ نہیں بتایا کہ بیٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہتر سب سے زیادہ وہ ہے جو لوگ اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہوں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق بیوی کے ساتھ اچھے ہوں۔ ہم دوست تو ایک دوسرے کے ساتھ خوب ہنسی مذاق کرتے ہیں اور بیوی کے پاس جا کر سنجیدہ بزرگ بن جاتے ہیں، جیسے ہنسنا جانتے ہی نہیں، اور بیوی بیچاری تعجب میں ہوتی ہے کہ یا اللہ، میں دن بھر منتظر رہی کہ رات کو یہ آئیں گے تو کچھ ہنسنے کا موقع مل جائے گا۔ یہ صاحب بہادر پتھر کا بت بنے ہوئے ہیں۔ نیکی کا یہ معیار بتایا گیا کہ اپنی رفیقہ ہدایات کے ساتھ خلوت کے حقوق میں کون کیسا ہے، جلوت میں نہیں، خلوت میں کون کیسا ہے۔ یہ نہیں کہ دفتروں اور دکانوں میں دوستوں کے مجمع میں کون کیسا نظر آتا ہے، بلکہ یہ کہ بیوی کے ساتھ نرم برتاؤ کس کا ہے۔ بیوی سے محبت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ شوہروں پر بیوی کے حقوق، بیوی کا حق مہر ادا کرنا، طاقت کے مطابق بیوی کو خرچ دینا، موسم کے مطابق کپڑے بنا کر دینا، تیسرے دن حق زوجیت ادا کرنا، ضروریات زندگی کا سامان مہیا کرنا، بیوی کو گالیاں نہ دینا، عورت کو علیحدہ مکان رہنے کے لیے دینا، اگر ہو سکے تو عورت کے لیے خادمہ کا بندوبست کر دے، بیوی پر خرچ کر کے احسان نہ جتلایا جائے، سفر سے واپسی پر بیوی کے لیے تھوڑا بہت اپنی حیثیت کے مطابق تحفے تحائف لائے جائیں، عورت سے محبت کی باتیں کی جائیں، محبت کا اظہار کیا جائے، ترش روی اور سختی سے پیش نہ آیا جائے، اگر طاقت ہو تو عورت کو زیور پہنایا جائے، بیوی کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حیض و نفاس اور دیگر ضروریات دین کے مسائل بھی سمجھائے جائیں۔ عورت کے سامنے ان عورتوں کا ذکر نہ کیا جائے جن کو زیادہ جہیز ملا ہوا ہو۔ اگر مرد کی ایک عورت مالدار اور دوسری عورت غریب ہو تو غریب کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے۔ بیوی کے رشتہ داروں سے اس طرح برتاؤ کریں جیسا کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے کرتے ہیں۔ اگر خوشبو وغیرہ استعمال کرتے ہو تو اپنی بیوی کے لیے بھی خوشبو کا انتظام رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صاف ستھرا رہنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ناپاکی اور گندگی سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔
ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن پریس کر دیں، ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ پسند آئی تو لازمی دوستوں میں شیئر کریں۔ شکریہ۔